بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس بی اے سائیکالوجی میں ہم چیپٹر نمبر 3 کو اسٹڈی کریں۔ آج ہم اس میں نروس سسٹم کو اسٹڈی کریں گے، جس میں ہم نے پیریفرل نروس سسٹم کو اسٹڈی کر لیا ہے۔ آج ہم سینٹرل نروس سسٹم کو اسٹڈی کریں گے۔ سینٹرل نروس سسٹم یعنی مرکزی نظام عصبی دماغ اور حرام مغز پر مشتمل ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم ارادی جسمانی افعال کی حد بندی کرتا ہے، انہیں باضابطہ بناتا ہے، انہیں مرتب اور منظم کرتا ہے۔ تمام قسم کے جو شعوری افعال ہیں وہ اسی سسٹم کے انڈر ان کو آرگنائز کیا جاتا ہے۔ انسانی دماغ بہت نازک اور پیچیدہ مشینری ہے، جس کو قدرت نے 8 ہڈیوں میں محفوظ کیا ہوا ہے، جسے کرینیم کہتے ہیں۔ انسانی دماغ کا وزن مردوں میں 64 اونس اور عورتوں میں 44 اونس سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کو ذہین اور عورتوں کو کم ذہین سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی سائنٹیفک ہمارے پاس ریزن موجود نہیں ہے۔ جسم اور دماغ کے وزن کا تناسب مد نظر رکھ کر یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ دماغ اور جسم جتنا زیادہ ان میں تناسب ہوگا، اتنا ہی انسان ذہین ہوگا۔ یہ نظریہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس طریقے سے دماغ اور اسپائنل کارڈ کے بارے میں اور اس کے وزن کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ دماغ سوچ، استدلال یا تفکر جیسے ذہنی افعال سر انجام دیتا ہے، اور اسپائنل کارڈ دوسرے درجے کے مینٹل پروسیسز کو دماغ تک پہنچاتا ہے۔ دماغ صرف ہائی آرڈر فنکشنز کے لیے کام کرتا ہے۔ دماغ اعلیٰ ذہنی افعال کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ اسپائنل کارڈ ریفلیکس ایکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سینٹرل نروس کو اگر ہم اسٹرکچر دیکھیں تو اس کے 2 پارٹس ہیں، برین اور اسپائنل کارڈ۔ برین کو آگے جب ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو اس کے 3 حصے ہیں، فور برین، مڈ برین اور ہائنڈ برین۔ فور برین کی اگر آگے کلاسیفیکیشن کی جائے تو فور برین میں سیریبرم، تھیلمس، آلفیکٹری برب اور لمبک سسٹم پایا جاتا ہے۔ مڈ برین میں کارٹیکس، ہائپوتھیلمس اور ریٹیکولر سسٹم پایا جاتا ہے۔ اسی میں آگے جا کے مختلف لوبس پائی جاتی ہیں، جس میں ہمارے پاس 4 لوبس ہیں، فرنٹل لوب، پیرائٹل لوب، ٹیمپورل لوب اور آکسیپیٹل لوب۔ ہائنڈ برین میں سیریبیلم، پونز اور میڈولا پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک وہ سٹرکچر ہے، ان سٹرکچرز میں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا کس طریقے سے یہ دماغ کے جو مختلف پارٹس ہیں اور ان کے آگے فردر کون کون سے سٹرکچر ہیں۔ فور برین، مڈ برین اور ہائنڈ برین۔ فور برین انسانی دماغ کا سب سے اہم حصہ ہے، یہ سب سے ترقی یافتہ حصہ ہے، اور یہ دماغ کا کل 90% حصہ اسی حصے پر مشتمل ہے۔ فور برین میں سیریبرم پائی جاتی ہے، جو کہ پیشانی سے لے کر گدی تک کا پھیلا ہوا علاقہ ہے۔ فور برین کا یہ حصہ ایک دراڑ سے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ڈائیگرام دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک دراڑ نما چیز نظر آئے گی، اور وہ دماغ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، جس کو ہم ہیمیسفیئر کا نام دیتے ہیں۔ دماغ کا رائٹ ہیمیسفیئر اور دماغ کا لیفٹ ہیمیسفیئر 2 ہیمیسفیئرز پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں ہیمیسفیئرز اوپر سے الگ الگ محسوس ہوتے ہیں، یہ اوپر سے دیکھنے سے الگ نظر آتے ہیں، مگر یہ نیچے سے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ دونوں ہیمیسفیئرز کو ملانے کا کام کارپس کلوزم کرتا ہے۔ یہ ایک سفید مادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ہیمیسفیئر باہم معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں، اور دونوں ہیمیسفیئرز مل کر ایک دماغ کی طرح کام کرتے ہیں۔ دونوں ہیمیسفیئرز مخالف سمت کے جسمانی افعال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ رائٹ ہیمیسفیئر لیفٹ باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، اور رائٹ اپوزٹ کے رائٹ سائڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی کہ رائٹ ہیمیسفیئر جسم کے لیفٹ پارٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اور لیفٹ ہیمیسفیئر رائٹ باڈی کے پارٹس کو کنٹرول کرتا ہے۔ دونوں ہیمیسفیئرز کا تعلق یہ لرننگ اور حافظے میں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور حافظے اور لرننگ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ عام حالات میں
لیفٹ ہیمیسفیئر رائٹ ہیمیسفیئر پر غالب ہوتا ہے اور ان کے فنکشنز الگ الگ ہیں۔ لیفٹ ہیمیسفیئر گفتگو میں اہم ہے جبکہ رائٹ ہیمیسفیئر حساب دانی میں اہم ہے۔ کارپس کلوزم دونوں ہیمیسفیئرز کو ملاتا ہے اور ان میں معلومات کو ٹرانسفر کرتا ہے، حسی اور حرکی جوابی افعال کو آرگنائز کرتا ہے۔ اسی بلوت دماغ ایک اکائی اور وحدت کی صورت میں کام کرتا ہے۔ کارٹیکس دونوں ہیمیسفیئر کے اوپر والے حصے میں ایک 3 ملی میٹر موٹی تہ پائی جاتی ہے جسے کارٹیکس کہا جاتا ہے۔ یہ گرے میٹر سے بنی ہوتی ہے۔ اس کے اندر تمام جسم کے حسی اور حرکی اعصاب موجود ہوتے ہیں۔ انسان کے علم، ذہان اور تجربات میں جوں جوں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کارٹیکس کی لیئر اتنی ہی زیادہ گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر ان لیئرز کو کھولا جائے تو تقریباً 670 مربع انچ رقبے پر پھیل جاتی ہیں۔ ادنیٰ جانوروں میں یہ لیئرز بالکل نہیں ہوتیں جبکہ نسبتاً بہتر ذہانت رکھنے والے جانوروں میں کارٹیکس کی معمولی سی تہیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی لیے ماہرین کا خیال ہے کہ کارٹیکس انسانوں میں ذہانت اور معاملہ فہمی کا ذمہ دار ہے۔ کارٹیکس کی سطح نسبتاً ہموار ہونا کم ذہانت کی نشانی ہے۔ کارٹیکس کی سلوٹیں خاصی نمایاں ہوتی ہیں اور یہ سلوٹیں جتنی زیادہ نمایاں ہوتی ہیں اور اتنی ہی زیادہ اس فرد کو ذہین سمجھا جاتا ہے۔ یہ فرنٹل لوب سے شروع ہو کر نیچے تک جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو 2 حصوں میں آگے 4 حصوں میں ان لوبز کو آگے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جس کو ہم فرنٹل لوب، پیرائٹل لوب اور ٹیمپورل لوب اور آکسیپیٹل لوب کا نام دیتے ہیں۔ یہ لوبز آپ کو ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے دماغ کے ان چارے کارٹیکس میں 4 لوبز پائی جاتی ہیں جن کے مختلف فنکشنز ہیں۔ فرنٹل لوب پیشانی کی طرف سے دماغ کے اگلے حصے میں پائی جاتی ہے اور اس کا کام مختلف جسم کے فنکشنز کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کی سٹرکچر بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ فرنٹل لوب میں اگر کوئی نقص ہو جائے یا وہ تباہ ہو جائے یا خود اس کو کاٹ دیا جائے تو اس سے ریلیٹڈ جو حصے ہیں وہ حرکت نہیں کر سکتے۔ فرنٹل لوب میں حرکت کے رقبے جسم کے اعضاء کے تناسب سے نہیں ہوتے۔ کئی بڑے آرگنز چھوٹے سے حصے سے اور کئی چھوٹے عضلات بڑے حصوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پیرائٹل لوب فرنٹل لوب کے پیچھے پائی جاتی ہے۔ اس کا تعلق حسی رقبے سے ہے، یہ سینسری ایریے سے ہے۔ فرنٹل لوب کا تعلق حواس سے ہے۔ اسی طریقے سے یہ جسم کے مختلف حصوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر اس حصے میں پیرائٹل لوب میں اگر کوئی ڈیمیج ہو جائے تو اس سے ریلیٹڈ آرگنز حرکت نہیں کر سکتے اور فرد کو مختلف قسم کے حسی تجربات وصول نہیں ہوتے۔ سردی، گرمی، درد کا احساس اسی پیرائٹل لوب میں پایا جاتا ہے۔ ٹیمپورل لوب یہ کن پٹیوں کے اوپر فرنٹل لوب کے پیچھے واقع ہوتی ہے۔ اس کا تعلق سننے، سونگھنے اور چکھنے کے فنکشن سے ہے۔ دونوں کانوں سے برابر تعداد میں اعصابی ریشے دماغ کی ٹیمپورل لوب تک جاتے ہیں۔ اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو بہرا پن پیدا ہو جانے کے ساتھ ساتھ فرد میں ذائقے کو محسوس کرنے اور خوشبوؤں میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ آکسیپیٹل لوب یہ دماغ کے پچھلے حصے میں پائی جاتی ہے اور اس کے اوپر ٹیمپورل لوب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کا تعلق بصارت سے ہے اور اس میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو بصارت متاثر ہو سکتی ہے۔ ان کے مختلف فنکشنز ہیں۔ اگر ہم فنکشنز آف برین دیکھیں تو موٹر ایریاز کا تعلق فرنٹل لوب سے ہے اور یہ ارادی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ سینسری ایریا کا تعلق پیرائٹل لوب کے ساتھ ہے جو کہ سردی، گرمی، درد وغیرہ کو محسوس کرتے ہیں۔ ویژول ایریا کا تعلق آکسیپیٹل لوب سے ہے جو کہ بصارت کو کنٹرول کرتا ہے اور ٹیمپورل لوب کا تعلق سماعت سے ہے جو کہ انسان دماغ کے جو سننے کا تعلق جو ہے وہ اسی لوب سے ہے۔ ٹیمپورل لوب ذائقے اور سونگنے
کے افعال کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ فرد کی زبان اور ناک سے اعصاب کے ریشے پیغامات ٹیمپورل لوب تک جاتے ہیں اور فرد اس طریقے سے مختلف ٹیسٹ اور سمیلز میں تمیز کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اسپیچ ایریا کا تعلق تمام فرنٹل لوب اور ٹیمپورل لوب کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے۔ بروکا نے سب سے پہلے اسپیچ کے ایریا کو ڈسکور کیا تھا اور یہ رقبہ زبان اور جبڑوں کو حرکت دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گفتگو کے پیچیدہ عمل میں دماغ کے کئی حصے شامل ہوتے ہیں جنہیں گفتگو کے لازمی رقبے کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 4 ہے۔ اگر ان میں کوئی ایک ضائع ہو جائے یا ان سے نقصان پہنچ جائے تو گفتگو کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔